السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم تھرڈ پارٹ سٹارٹ کریں گے جو کہ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن کی جو 5 نمبر یونٹ ہے ٹیچنگ لرننگ پرنسپل مین ٹی ایل پی جو سبجیکٹ ہے 5th سیمسٹر میں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو 2 پارٹس ہم نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہ تھرڈ پارٹ ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ اپروچز ٹو ہیلتھ ایجوکیشن۔ تو ریگولرلی اپروچ seeks to protect the health of public through enforcement of law and regulations۔ تو مختلف قسم کے لاز، قانون اور یہ چیزوں کی انفورسمنٹ کی وجہ سے جو ہیلتھ یا پبلک کی جو ہیلتھ ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جو ایکڈیمک ڈیزیز ایکٹ ہوتی ہے یا فوڈ فورٹیفیکیشنز ایکٹ ہوتی ہیں، کیا ہے کہ بیسٹ لاز آر بیسڈ ناٹ اپریشیٹڈ اینڈ انڈرسٹوڈ پراپرلی، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کے جو اچھے قانون کی جو مطلب وہ جو لاز ہوتی ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے کیونکہ ناٹ اپروپریٹ اینڈ انڈرسٹوڈ پراپرلی۔ اگر ہم کوئی ایجوکیشن یا کوئی چیز ہم انڈرسٹینڈ نہ کرائے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتی ہے کہ اس کی اس قانون سازی کی جو ہے ویسٹیج ہو سکتی ہے۔ سم آر only useful in time of emergency but not likely to change humans behavior، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسا ہے کہ اونلی یوزفل ہوتی ہے ٹائم آف ایمرجنسی بٹ ناٹ لائکلی ٹو چینج ہیومن بیہیویئر۔ کچھ ایسا اپروچ ہیلتھ ایجوکیشن ریگولیٹری ایکٹ اپروچ ہوتی ہے جو کہ ایمرجنسی ٹائم میں صرف یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی ٹائم میں جو یوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہیومن بیہیویئر میں چینج نہیں آ سکتی۔ جیسے پرنسپل چوائس ہوتی ہے یا کین بی چینج، دیٹ از گیونگ اپ اسموکنگ، فیملی پلاننگ لاز، یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے، مطلب مختلف قسم کے چوائسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس چیزوں کو اگر ہم روکا جائے یا اس پہ قانون سازی کرایا جائے تو اس کی وجہ سے ہیلتھ امپروو ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اسموکنگ وغیرہ ہو یا کوئی بھی پلاننگ، فیملی پلاننگ یہ ہے کہ دو کپلز کے درمیان جو ہے اس کی جو پریگننسی کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کی سپیس ہوتی ہے ایک پریگننسی کی دوسری پریگننسی کے ٹائم تک، تو یہ سب فیملی پلاننگ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ اپروچز ٹو ہیلتھ ایجوکیشن کے سروس اور ایڈمنسٹریٹو اپروچ، تو سروس اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروچ آلسو نون ایز دا فیلڈ نیڈ اپروچ، ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے کہ فیلڈ نیڈ اپروچ کیا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ یا سروس اپروچ ہوتی ہے۔ پرووائڈنگ ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ ہوپ دیٹ کمیونٹی ول یوز دیم بٹ وداؤٹ گارنٹی۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمیونٹی جو ہے ول یوز بٹ وداؤٹ، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے اس ایڈمنسٹریٹو اپروچ کو، ٹھیک ہے، ہر ٹائم جو ہے یہ چینج ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ ایجوکیشنل اپروچ ہے، پھر کیا ہے کہ جو ایجوکیشنل اپروچ ہوتی ہے تو میجر مینس ٹوڈے ٹو اچیو a change in health practice and recognition of its need۔ تو زیادہ تر جو میجر نیڈس مطلب ٹوڈے ہم اچیو کرتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن پریکٹس میں، ٹھیک ہے، تو نیڈ کی جو اس کی نیڈ ہے اس کو ریکگنیشن کرنے کے لیے ہم ایجوکیشنل اپروچ کے ذریعے جو ہے وہ مطلب ریزالو کرتے ہیں۔ تو ریزلٹ آر سلو بٹ پرماننٹ اینڈ انڈیورنگ۔ تو جو ایجوکیشنل اپروچ ہوتی ہے ایک پرسن کو اس ووٹ ہم لیتے ہیں لیکن اس کی جو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پرماننٹ جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے۔ کین بی کلاسیفائی انڈیویجول اینڈ فیملی اپروچ، مطلب پرسنل کانٹیکٹ، ہوم وزٹ اینڈ پرسنل جو لیٹرس ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ ہم کسی پرسن کے لیے یا کانٹیکٹ کرے یا ہوم وزٹ کرے یا پر اس کو کوئی بھی لیٹر وغیرہ ایشو کروائے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے امپرومنٹ۔
دوسری جو بات ہے کہ اسمال گروپ اپروچ ہم کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے کہ مطلب لیکچر دیتے ہیں یا ڈیمونسٹریشن کرواتے ہیں پریکٹیکلی کرواتے ہیں یا سیمینارز وغیرہ ورکشاپ اسکل کیئر ارینج کرتے ہیں. پھر کہ ماس اپروچ ہوتی ہے کہ ہم ماس میڈیا ٹی وی ٹیلی ویژنس ریڈیو انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب چیزوں پہ ہم کیا کرتے ہیں یا نیوز پیپرس وغیرہ میں ہم مطلب ہیلتھ ایجوکیشن پہ ہم ایک لیکچر وغیرہ جو ہے ریکارڈ کرا جائے. ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. پھر کیا ہے کہ انڈیویژول ویری so much in socio-economic condition, traditions, attitude, belief, and level of knowledge in single approach is not suitable mixture of evolved depending upon the local circumstance. دیکھیے جب ہم انڈیویجولی ہر پرسن کو کیا کرتے ہیں سوشو اکانومک کنڈیشن کو پریپر کرتے ہیں یا اس کی ٹریڈیشن ایٹیچیوڈ کے بارے میں یا بینیفٹ بلیفس یا لیول آف نالج، لیکن سب اگر ایک اپروچ میں ہم اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں کمیونٹی میں، جب مطلب مور دین ون اپروچز ہم ایک ساتھ یوز کریں، فار ایگزامپل ماس میڈیا بھی یوز کرے، اس کے ساتھ جو ہے اسمال گروپ اپروچ اور ہر انڈیویجول کیا کر دیں گائڈ کر دیں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے مکسچر آپ اپروچ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے. ایجوکیشنل اپروچ کیا ہے کہ اڈاپٹیشن آف نیو آئیڈیاز اینڈ پریکٹس دیر آر ڈفرنٹ اسٹیج تھرو which an individual passes before the adopts a new practice. Awareness just come to know about the new ideas practice. تو آپ کو بال اویئرنیس ہو جاتی ہے جب آپ ایجوکیشنل اپروچ کو اٹینڈ کرتے ہیں. انٹرسٹ پیپلز ڈیولپ انٹرسٹ، سب سے پہلے آپ کی انٹرسٹ اس کی انٹرسٹ ہونا چاہیے. ویلنگ ٹو لیسنس ریڈ لرن اور یہ سب چیزیں. پھر کیا ہے کہ ایوالویشنس اس پرسن کو ایوالویشن کروائے کہ پرسن نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، اس کی بیہیویئر چینج ہوئی کہ نہیں چینج ہوئی. پرسن ایوالوز اٹ از یوزفلنس اٹ لائک ٹیکنگ مطلب ڈیسیجنس ٹو پریکٹس آر ناٹ ٹرائلس. ڈیسیجن از پوٹ ان ٹو پریکٹس، اور جو ڈیسیجن آپ کرواتے ہیں وہ کیا کرنا ہے پریکٹس میں پوٹ کرنا ہے. اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے تو پرسن ڈیسائڈ دیٹ دا نیو پریکٹس از گڈ اینڈ اڈاپٹیڈ. تو ایجوکیشنل اپروچ جب ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو اویئرنیس ہوتی ہے. اویئرنیس کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتی ہے اور انٹرسٹ پر شو کرتے ہیں اور پریکٹس کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیا ہے کہ کنٹینٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کی کنٹینٹ میں موسٹلی ہے کہ ہیومن بایولوجی آتی ہے کہ مطلب آپ کو یہ بھی پتہ یہ کنٹینٹ پر بعد میں ون بائی ون جو ہے ایکسپلین ہوا ہے، تو ہم صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتائیں گے یہاں پر. تو ہیلتھ ایجوکیشن مطلب ہیومن بایولوجی ایک کنٹینٹ سے. کنٹینٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن کا مین مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک کمیونٹی میں جاتے ہیں اور اس کو جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں تو آپ کو یا آپ کے پاس یہ پوائنٹس ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو ہیومن بایولوجی کا پتہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کو نیوٹریشن ایجوکیشن کا پتہ ہو کہ ایک پرسن کے لیے کتنا نارمل نیوٹریشن ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پرسنل ہائیجین کا آپ کے اوپینین ہائیجین، باتھ ہائیجین، اورل ہائیجین، ہینڈ ہائیجین، یہ سب ہائیجین کا جو ہے وہ اس کو ایجوکیشن یہ پوائنٹ لازمی ہونا چاہیے. پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کی جو پوائنٹس تھا وہ بھی آپ کو ہونی چاہیے. کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، سیفٹی رولز اینڈ پریونشن آف ایکسیڈنٹس کے بارے میں، یا اس کو پراپر یوز آف ہیلتھ سروس کے بارے میں جو ہے کیا ہونا چاہیے ہیلتھ ایجوکیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ کنٹینٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن میں فرسٹ جو آتے ہیں وہ ہے کہ ہیومن بایولوجی. ہیومن بایولوجی کا مین مقصد یہ ہے کہ نالج آف ہیومن بایولوجی یا ہیومن باڈی نیڈ فار ایکسرسائز، ریسٹ اینڈ سلیپ اینڈ افیکٹ آف الکوہل، اسموکنگ، فرسٹ ایڈ ایجوکیشن. یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ ہیومن بایولوجی میں کہ آپ کو اس کی ایکسرسائز یا ریسٹ کتنا ریسٹ لینا ہے، کتنا سلیپ کرنا ہے، یا
الکوہل اور یہ چیزیں اوائڈ کرنا ہے. اگر کوئی بھی پرابلم آ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. پھر کیا ہے کہ جو نیوٹریشن ہوتی ہے تو نیوٹریشن کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ نالج آف بیلنس ڈائٹ. ہر کسی کو اپنے بیلنس ڈائٹ کا پتہ ہونا چاہیے. نیوٹریشن فوڈز آر ناٹ آلویز ایکسپینسو. نالج آف اسٹوریج پریپریشن کوکنگ سرونگ اینڈ ایٹنگ فوڈ. جو بھی فوڈ وہ لے کے آتے ہیں اس کی قیمت کا جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے تاکہ زیادہ اسپائسی فوڈ وغیرہ یہ چیزیں نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور موسٹلی جو ہے اس کی پریپریشن اور اسٹوریج کے بارے میں جو ہے اچھی طریقے سے مطلب زیادہ زور دینے والی ایجوکیشن یہاں ہے کہ نیوٹریشن میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. کنٹینٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن اس میں ایک یہ کہ بیلنس ڈائٹ وہ ڈائٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے باڈی کے لیے جتنا مطلب پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹس منرل یہ سب چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو مل گئی تو ہیلتھ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے. پرسنل ہائیجین مین پرسنل واشنگ باتھنگ کلیننگ اسپاٹنگ کپنگ سنیزنگ انکولیشنس آف کلین ہیبٹس ان دا ینگ. تو سارے یہ جو واشنگ وغیرہ ہے ہیبٹ ہے سنیزنگ یہ سب چیزیں کر کے ہونا چاہیے پھر اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پرسنل ہائیجین کا بہت خیال ہونا چاہیے. یہ اپنے اچھی طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے کیونکہ سارے پرابلم جو ہے پرسنل ہائیجین سے ہی بنتی ہے. انوائرمنٹل میں آتے ہیں کہ ڈومیسٹک یا لائٹنگ وینٹیلیشن ہائیجین کا پراپر جو ہے وہ انتظام نہ ہو یا اس کی اسٹوریج فوڈس کی اچھا انتظام نہ ہو یا کمیونٹی کی جو ڈسپوزیبل ویسٹ ہوتی ہے یہ اس کی اچھی طریقے سے ویسٹیج نہ ہو رہی ہے تو یا ویکٹر کنٹرول مختلف قسم کے ڈیزیز ہوتی ہے اس سے اگر آپ بچ نہیں سکتے تو انوائرمنٹل فیکٹر یہ سب اس میں انوالو ہوتی ہے. فیملی ہیلتھ کیئر جو ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر آتی ہے کہ ہیومن ریپروڈکشن فیملی پلاننگ امیونائزیشن نیوٹریشن ایمس ٹو امپروو دا اسٹرینتھ اینڈ کوالٹی آف فیملی. اس فیملی ہیلتھ کیئر میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مدر اور چائلڈ ہیلتھ کی جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہیومن ریپروڈکشن پروسیس کی کہ کس طریقے سے اور کون سے ٹائم پہ ڈیلیوری ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یا اس کی جو امیونائزیشن ہے نیوٹریشن ہے یا ایمس اس کی جو مین مقصد ہے کہ امپروو اسٹرینتھ دا کوالٹی آف فیملی ہیلتھ. یہ چیزیں جو ہے آپ میں ہونا چاہیے. اور جو گیپ ہوتی ہے بٹوین دا نیچر آف دا ڈیزیز اینڈ دیئر پریونشن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بھی کہ ہیلپ پیپلس to be mentally healthy and to prevent mental breakdown due to the change in the environment. تو مینٹل ہیلتھ اگر آپ کا ٹھیک ہو تو سارے باڈی کی جو پروسیس ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سینٹر کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے اور اچھا رکھنا ہے. Certain special situation when mental health is to be great importance mother after childbirth. تو چائلڈ برتھ کے بعد مدر کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گریٹسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتی ہے. پھر دوسری جو کنڈیشن ہے یا مطلب ٹائمس ہے تو چائلڈ ایٹ انٹری انٹو اسکولس فار دا فرسٹ ٹائمس. اگر ایک بچہ ایسا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ اسکول میں چلے جاتے ہیں اور اس کی مطلب مینٹل ہیلتھ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی ٹیچر یا کوئی فرینڈ وغیرہ وہ کیا کر لیں ڈسہارٹ کروائے تو پھر اس کو کیا ہوتی ہے ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے مینٹل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. ڈیسیجنس اباؤٹ فیوچر پلان اور اس کی جو فیوچر کیریئر پلان ہوتی ہے اس کی ڈیسیجن وہ خود اس نے لینا ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ اے نیو فیملی اور اس کی جو فیملی ہے اگر ایک ماں بیوی جو نیوکلیئر فیملی کی ٹائپ سے کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ فیملی کو سٹارٹ کرتے مطلب بچے وغیرہ پیدا کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے
یہ بھی ایک گریٹسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ اس کو مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. Prevention of accidents mean home, roads, place of works and predominant factor in the accident is a carelessness. اگر آپ کیئر نہیں کر سکتے، آپ کی احتیاط سے کام نہیں لیتے، تو پھر آپ کو یہ پرابلم ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یوز آف ہیلتھ سروس، پھر کیا ہے کہ یوز آف ہیلتھ سروس، وہ ہیلتھ سروس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کنٹینٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن. تو پریونشن آف ایکسیڈنٹس یہ چیزوں پہ ہونا چاہیے. انفارم پیپل اباؤٹ دیم، کہ کس طریقے سے آپ نے ہیلتھ سروس کو جو ہے یوز کرنا ہے اور ہاؤ ٹو یوز دیم، کیسے یوز کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ کریکٹرسٹک آف مطلب افیکٹو ہیلتھ ایجوکیشن ہے تو پروموٹ ایکشن دیٹ ایکٹ ریئلسٹک اینڈ فیزیبل ہونا چاہیے. مطلب جو کریکٹرسٹک اس میں پریزنٹ ہوتی ہے، تو پہلا جو کریکٹرسٹک ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہیلتھ ایجوکیشن افیکٹو بنا سکتی ہے، تو سب سے پہلے کہ اس کو ریئلسٹک مطلب ریالٹی کے پر مبنی ہو، اور دوسرا ہے کہ پیسیبل ہو، پاسبلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور اڈاپٹیبل اینڈ یوز ایگزسٹنگ چینل آف کمیونیکیشن یہ بھی ہونا چاہیے. entertaining and attract community attention in a very clear simple language، اور آپ نے وہ لینگویج یوز کرنا ہے جو کہ وہ لوگوں کو وہ سمجھ آ سکے آسانی سے. provide opportunity for dialogue and discussion to allow for learner participant to feedback. دیکھیں آپ نے ایک اسٹرکٹلی ماحول کو کریٹ نہیں کروانا ہے، بلکہ جو بھی پارٹیسپینٹ ہے اس کو آپ نے موقع دینا ہے، اس کو ڈسکشن ڈائلاگس وغیرہ یہ سب چیزیں وغیرہ یہ سب چیزیں آپ نے جو ہے وہ کروانا ہے، تاکہ وہ بور نہ ہو جائے اور وہ اس سے انجوائے کر بھی سکے. پھر کیا ہے کہ یوز ڈیمونسٹریشن ٹو شو دا بینیفٹس آف اڈاپٹنگ پریکٹس، اور پھر اس کی آپ نے ڈیمونسٹریشن کروانا ہے، مطلب فزیکلی جو ہے وہ اس کو شو کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹیکل اڈاپٹیشن ہو جائے. پھر کیا ہے کہ وائی ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ مطلب کیوں ہیلتھ ایجوکیشن ایسا مطلب زیادہ امپورٹنس ہے یا اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے. تو موسٹ آف دا ورلڈ میجر ہیلتھ پرابلم اینڈ پری میچور ڈیتھ آر پریونٹیبل تھرو چینجنگ ان بیہیویئر اینڈ ٹرانسفارمنگ دیم انٹو افیکٹو ایکشن. تو ہیلتھ ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے زیادہ تر جو پری میچور بیبی ہوتی ہے وہ پریونٹ ہو سکتی ہے ڈیزیز کی، مطلب ڈیتھ سے بھی، اور اس کی جو ہے اس کی بیہیویئر بھی چینج اور ٹرانسفارم ہو سکتی ہے جب ہم اس کی مدر کو اور خود جو اس کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو ہے وہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیٹرس کیا ہے، تو پرسنل آف ہیلتھ سروس، میڈیکل اسٹوڈنٹس، نرسنگ اینڈ سوشل ورکر، اسکول پرسنل، کمیونٹی لیڈرز، انفلوئنشل، یہ سب جو ہے ایز اے ہیلتھ ایجوکیٹر ورک کرتے ہیں. ہیلتھ ایجوکیٹر وہ پرسن وہ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایجوکیشن دیتے ہیں کمیونٹی میں، گھر میں، کوئی اور جگہ پہ، یہ سب. تو اس کو ہم ایز اے ہیلتھ ایجوکیٹر کہیں گے. ریکوائرمنٹ اس کے لیے کیا ہوں گے کہ پرسنالٹی، مطلب اس کی پرسنالٹی جو ہے پاپولر، انفلوئنشل اینڈ انٹرسٹڈ ان ورک میں ہونے چاہیے. ایفیشینسی ٹرینڈ اینڈ پریفیئر فار دا جاب. ٹھیک ہے. ٹو ایفیشینٹلی ٹرین، وہ پرسن جو زیادہ ٹرین ہوں گی اور کیا ہوں گی، پریپیئر فار دا جاب، اور جاب کے لیے وہ پریپیئر ہوتی ہے، تو وہ ہم ایز اے ہیلتھ کیئر ایجوکیٹر لے سکتے ہیں. تو یہ ریکوائرمنٹس ہے. سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی اچھی ہو، اس کی وہ پاپولر ہو، یا اس کا ورک جو ہے وہ اپنے ورک کے ساتھ انٹرسٹڈ ہو. دوسرا یہ کہ وہ ٹرین ہو. تیسرا یہ ہے کہ مسٹ شو گڈ ایگزامپل ہو، اچھی طریقے سے اس کو ایگزامپل کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کروا سکتی ہے. پھر فنکشن آف دا ہیلتھ ایجوکیٹر کا مطلب فنکشن کیا ہو سکتی ہے، تو انڈرسٹینڈ پرابلم آف پیپل، کمیونٹی کی جو پرابلمس ہے وہ سب چیزیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہونا پڑتا ہے. کہ یہ فنکشن ہے مینلی کیا کہ ٹو سلیکٹ واٹ پیپل شوڈ لرن، اور کون سا پیپل جو ہے آپ نے سلیکٹ کیا اور اس نے لرننگ کی یا نہیں کی ہے جو آپ نے بیان کیا. provide education, provide information for teaching
پیپل، اور جو ٹیچنگ ہم دیتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس پہ افیکٹ یا اس سے انفارمیشن گین کرتے یا نہیں، ٹو میک شور آل ہیلتھ میسج آر کریکٹ، اور اس کی جو آل ہیلتھ جو میسج ہوتی ہیں وہ کریکٹ ہونا لازمی ہے. ٹو پرووائڈ ٹیچنگ میٹیریل پراپرلی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ٹیچنگ میٹیریل ہے وہ آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. ٹو میک ایزیئر اینڈ پروسیس آف لرننگ، اور آپ نے وہ جو لرننگ پروسیس ہے وہ آپ نے ایزی بنانا ہے کہ ٹو انکریج پیپل، اور اس کی ہیلتھ ایجوکیٹر کا مین مقصد یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپل کو انکریج کرائیں گے تاکہ وہ ہیلتھ کی جو پروموشن ہے، پریونشن ہے، اس کو یا اس تک چلا جائے. ٹھیک ہے، ٹو گیو اپرچونیٹی فار آڈینس ٹو کوسچن، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپرچونیٹی کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ دینا ہے کہ آڈینس ایٹ آسک اینی ٹائم. ٹھیک ہے، ٹو گیو کمپلیٹ آنسر ٹو پیپل کوشچن، جو کوشچن آپ سے ہو رہی ہے تو ایز اے ہیلتھ ایجوکیٹر اس کو سارے اے ٹو زیڈ وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے، پھر اس سے پوچھنا ہے کہ سمجھ آ گئی یا نہیں. دوسری جو ہے وہ، اور پھر جو ہے کہ ٹو گیو کمپلیٹ آنسر اینڈ کوشچن، یہ تو ہو گیا. لاسٹ جو ہے وہ ہے کہ ٹو گیو اپرچونیٹی فار ڈسکشن اینڈ نیو آپشنس دمسیلف. پھر کیا ہے کہ مختلف سے یہ اپرچونیٹی آپ نے اس کو پرووائڈ کروانا ہے. تو یہ سارے جو ہے فنکشن آف دا ہیلتھ ایجوکیٹر کی ہے. پھر آتے ہیں کہ جو پریکٹس ہوتے ہیں، تو پریکٹس میں مینلی جو ہے انڈیویجول مین جو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں فیس ٹو فیس یا ایجوکیشنل تھرو اسپوکن ورڈز، یا اس میں ہے کہ اے نمبر پارٹس اس میں پریکٹس میں آتے ہیں کہ انڈیویجولی ہم یہ ایک ایکویشن کو ہم کیا کرتے ہیں، ہیلتھ پروفیشنل جو اسسمنٹ ہوتی ہے، اپرائزل مین ہیلتھ اسسمنٹ ہوتی ہے، مطلب پروفیشنل اسسمنٹ ہم اپروچ اس کے بنا پہ کرواتے ہیں. پھر کیا ہے کہ جو ہوم وزٹ ہے، مطلب نرسز ہے، ہیلتھ وزٹرس ہے یا سوشل ورکرس ہے، یہ سب کی وجہ سے جو ہے آپ کی ہیلتھ کی بینیفٹس ہو سکتی ہیں. پھر ڈیمونسٹریٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کو، کہ لیسن اینڈ لیکچر اینڈ اسکول، لیکچر اینڈ ورک پلیس اینڈ فیکٹریز وغیرہ، ڈیمونسٹریشن ٹریننگ. تو یہ سب چیزیں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب اسمال گروپس کی وجہ سے ہم کرواتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ماس میڈیا براڈ کاسٹ، ٹی وی، ریٹن ورڈ، نیوز پیپر اینڈ پوسٹ بروکل اینڈ ادر تھریڈرس، یہ سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے ماس میڈیا بن سکتی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے پہلے ہم نے پڑھی کہ یہ سب کے سب ہوتی ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہم یا ہیلتھ ایجوکیٹر کون سے وے یوز کرتے ہیں اور اپنی جو نالج ہے اور یہ سب چیزیں وہ ٹرانسفر کر لیتی ہے دوسرے پرسن کو. ٹھیک ہے، یا وہ کمیونٹی کو. سمجھ آ گئی. تو یہ تھا ہیلتھ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ہیلتھ ایجوکیٹر کی تھوڑا سا ویو. ہم انشاءاللہ ہم میجر ویریبل جو ہے وہ اس کے بعد ہم سٹارٹ. تو اس میں میجر جو ویریبل ہے بیہیویئرل چینج ہے وہ کون کون سے ہے وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کروائیں گے.